محترم حضرات، اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہمیں صبر کے تعلق سے ملتے ہیں۔ آج ہمارے اندر صبر کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ آج ہمارے بیپاروں کے اندر صبر نہیں ہے تو بیپار میں برکت نہیں رہے گی۔ میاں بیوی کے درمیان صبر نہیں ہے تو میاں بیوی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آپس میں بھائی بھائی میں صبر نہیں رہے گا تو ان کے رشتے ناطے دور ہو جائیں گے۔ خاندانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، کسی کے اندر اگر صبر نہیں ہے تو زندگیاں کیا ہے، رشتہ داریاں، یہ سارے خاندانیں بکھر جائیں گے، یہ ہمارے اندر صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ محترم حضرات، اگر صبر کی چیز ہمارے اندر آ گئی، صبر کی چیز ہماری زندگیوں میں آ گئی تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑی کامیابی ہم کو نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ جو زندگی میں صبر نہیں کرتا وہ آخرت میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ اگر جو کوئی زندگی میں صبر کرتا ہے، ہر معاملات میں صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو آخرت کے خساروں سے حفاظت فرماتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر سے نوازتا ہے۔ صبر کرے گا میں اتنا ثواب دوں گا، صبر کرے گا میں اسے اتنے نیکیاں دوں گا، ایسا کہیں حدیثوں میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ صبر اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا کہا، بغیر حساب، میں بغیر حساب کے اسے نیکیوں سے نوازوں گا، میں بغیر حساب کے اسے اجر و ثواب سے نوازوں گا۔ محترم حضرات، یہ ہے صبر کرنا، اور صبر کرنے والوں کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح صبر کرنے پر جنت واجب ہے۔ صبر عبادت ہے تو وہ عبادت پر جنت بھی ہے، وہ عبادت پر جنت بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہماری زندگی میں صبر ہو۔ دنیا میں بہت سارے معاملات، دنیا میں ہماری زندگی میں بہت سارے حالات ایسے ویسے آئیں گے، ہم لوگ صبر سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوسیوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ حکومتوں کی طرف سے ہو، ہمیں صبر سے کام لینا، نمازیں پڑھتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کرنا، اس سے مدد مانگنا۔ وہ اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا کے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ہماری زندگیوں میں خیر کے فیصلے نہیں رکھے گا تو ہماری زندگی میں خیر کوئی نہیں لائے گا۔ کیا بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں، کیا میں تم کو جنتی عورت نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی بتائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر ایک جنتی عورت، اس کا عمل کیا تھا؟ ایک جنتی عورت کو دنیا میں دیکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ نے کہا بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو کالی عورت آ رہی ہے وہ عورت جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا عمل تھا اس کا؟ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بولتی اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میری بیماری کو شفا کرے گا۔ میرے اندر ایسی بیماری ہے جو مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ مرگی کا مطلب کیا ہے؟ فکس آنا۔ جب میں مرگی کا دورہ پڑتا ہے جاتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑا نکل جاتا ہے کانپنے پر۔ آپ میری بیماری کے لیے شفا کیجیے، دعا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت سے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیری بیماری شفا ہو جاتی اور تو اچھا ہو جاتی، لیکن میں تجھے ایک اور نصیحت بھی کرتا ہوں، اگر تو اس بیماری پر بچی زندگی میں صبر کر لے گی، اب تک کی زندگی تو صبر میں چلے گئی، پوری زندگی تو نے صبر کر لیا، اب بچی زندگی یہ بیماری پر اگر تو صبر کر لے گی میں تجھے جنت واجب کراؤں گا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بھائی کی بیماری، بھائی کی بیماری، معمول بخار آنا، سر میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا، گڑیا میں درد ہونا، یہ درد نہیں، بھائی کی بیماری کیا بھی ہو سکتا، نیچے گرے تو سر کو مار بھی لگ سکتا، گاڑی چلاتے چلاتے کدھر بھی چلا جا سکتا، پانی نہاتے نہاتے اگر کنڈا لگا رکھے تو پانی نہانے گیا اور اسی پر کیا ہے آ گئی بیماری، وہ حملہ آ گیا اس کی زندگی میں، تو پھر کیا بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے گی میں تیرے لیے جنت واجب کراؤں گا، بولے۔ تو وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں یہ زندگی دنیا کی صبر کر لوں گی، یہ بیماری پر میں صبر کر لوں گی، مجھے آخرت چاہیے، مجھے دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، بس اللہ تعالیٰ جتنی
जिंदगी दिया है, मैं उसमें सब्र कर लेती हूँ, मुझे आखिरत में जन्नत चाहिए बोलकर वो बीमारी पर वो औरत क्या बोलती, मैं सब्र कर लेती हूँ बोलती। बाद में अल्लाह के नबी से सिफारिश कर दी, अल्लाह के नबी आप मेरे लिए कम से कम इतनी दुआ तो कीजिए कि जब भी मैं बई से आकर नीचे गिरती हूँ मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटे, इसलिए कि मैं एक औरत हूँ, कोई मर्द मेरे जिस्म को ना देखे, इतनी तो दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के लिए वो दुआ किए। सहाबा किराम फरमाते हैं जब भी वो औरत को बई की बीमारी आकर गिर जाती थी, हमने अपने आंखों से देखा कभी उसके जिस्म से कपड़ा नहीं हटा। जब उसकी मौत आई, उसके मौत तक हमने देखा लेकिन उसके जिस्म से कपड़ा नहीं हटा। अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई, वो औरत वो बीमारी पर सब्र कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहा कि ये औरत जन्नती है कि उसकी जिंदगी पूरी सब्र में कटी, अल्लाह वो सब्र के बदले अल्लाह उसे जन्नत दिया है। मोहतरम हजरात, हमें भी क्या है, सब्र करना है। सब्र करना अल्लाह की इबादत है। जो अल्लाह के लिए सब्र करता है हर हालत में, अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी में कैसा भी रखे वो अल्लाह की आजमाइश है, लेकिन आखिरत में उसके लिए जन्नत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। हर हालत में मुसीबतों पर, परेशानियों पर, बीमारियों पर, नुकसानात पर, हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला हमें सब्र की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल